جب بلیک زیرو کمرے میں داخل ہوا تو عمران بولا، کیا رہا؟ صدیقی سے رپورٹ لی ہے، آگ بابا سے ملاقات صبح 9 بجے سے رات 8 بجے تک ہو سکتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ بلیک زیرو نے کہا، ملاقات کے لیے وقت لینا پڑتا ہے؟ نہیں، ملنے کے اوقات میں ہر شخص آ جا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں۔ اس کے پاس جانے والوں میں زیادہ تعداد کن لوگوں کی ہے؟ عورتوں کی بھیڑ ہے، مگر ان میں شہر کے کچھ سرمایہ دار بھی نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں کے نام پتے میں نے نوٹ کر لیے ہیں، صفدر بھی وہیں پر ہے اور دونوں ایک دوسرے کو کور دے رہے ہیں۔ ان سرمایہ داروں میں کوئی ایسا بھی ہے جس کا جیولری کا کاروبار ہو؟ 2 ہیں، صدر میں ان کی بڑی بڑی جیولری کی دکانیں ہیں۔ اور کوئی خاص بات؟ وہ آدمی بھی وہاں دیکھا گیا ہے جسے جولیا نے تلاش کیا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ میرا مطلب بھووں پر کراس کے نشان والے آدمی سے ہے۔ صدیقی کے بیان کے مطابق وہ وہیں ایک کمرے میں رہائش رکھتا ہے اور اس کے ساتھ بھورے بالوں والی ایک لڑکی بھی ہے۔ عمران نے سر ہلا دیا، وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کا ارادہ آگ بابا سے جا کر ملنے کا تھا۔ وہ اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ در حقیقت وہ سنگھ ہی ہے یا اس کا کوئی ڈپلیکیٹ ہے، مگر اب صبح سے قبل یہ بات ممکن نظر نہیں آ رہی تھی، اور صبح تک پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے موجود ایٹامک بال کئی عمارتوں کو جھلسا سکتی تھی، اور وہ اسے روکنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے سنگھ ہی سے رابطہ قائم ہونا ضروری تھا۔ وہ خود بھی سنگھ ہی کی موجودہ رہائش گاہ پر فون کر کے اس سے بات کر سکتا تھا، مگر اس طرح وہ ہوشیار ہو جاتا اور اس کی نگاہوں سے غائب بھی، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ اگر سنگھ ہی غائب ہو جاتا تو وہ تاریکی میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے لیے رہ جاتا۔ ٹھیک ہے، کچھ دیر بعد اس نے کہا، صبح ہی دیکھیں گے۔ جیسے آپ کی مرضی، بلیک زیرو نے کہا، اور صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ رات کے 3 بجے تھے۔ دانش منزل کے سامنے والی سڑک پر 1 فرلانگ کے فاصلے پر ایک ٹویوٹا کار آ کر رکی تھی۔ کار میں 4 آدمی موجود تھے، ان کے جسموں پر چمڑے کی سفید جیکٹیں اور پیروں میں فل بوٹ تھے، اور ان پر ربڑ چڑھا ہوا تھا۔ ہاتھوں پر جلد سے چپک جانے والے دستانے تھے۔ وہ کار سے اتر آئے اور دروازے بند کیے اور گاڑی کی ڈکی کی طرف بڑھ گئے۔ ان 4 میں ایک عورت تھی، 3 مرد۔ انہوں نے بڑی خاموشی سے ڈکی کھول کر اندر 4 عجیب و غریب قسم کی مشینیں رکھی تھی۔ یہ آکسیجن سلنڈر کی طرح تھی، فرق صرف یہ تھا کہ ان میں نیچے کی طرف 2 نلکیاں کسی گاڑی کے سائلنسر کی طرح نکلی ہوئی تھی، اور اس میں ایک پیٹی تھی جس پر کئی بٹن موجود تھے۔ آگے والے مرد نے ایک مشین اٹھائی اور عورت نے اس کی پیٹی۔ ان میں سے ایک نے سلنڈر کو اپنے کمر پر پہن لیا، پھر سلنڈر کے نچلے حصے میں لگی ہوئی چوڑی بیلٹ اپنے ساتھ باندھ لی۔ اسی بیلٹ میں بٹن بھی لگے ہوئے تھے۔ بغلوں میں موجود پیٹی کے دونوں حصے ایک ہک کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک کر دیے گئے تھے۔ اب وہ دوڑنے بھاگنے پر بھی کھل نہیں سکتی تھی۔ اس کے بعد تینوں مردوں نے ایک ایک مشین کمر پر کس لی اور کار کی ڈکی بند کر دی، مگر اسے مقفل نہیں کیا تھا۔ وہ چاروں سڑک پر ٹہلنے لگے۔ جب دانش منزل سے ان کا فاصلہ نصف فرلانگ رہ گیا تو عورت نے ان کو اشارہ کیا اور ان کے ہاتھ پیٹی پر لگے ہوئے بٹنوں پر چلے گئے۔ وہ چاروں رک چکے تھے اور ان کا رخ دانش منزل ہی کی جانب تھا۔ سٹارٹ، عورت کے منہ سے نکلا، اور اس کے ساتھ ہی ان چاروں نے پیٹی پر لگے ہوئے بٹنوں میں سے ایک کو دبا دیا۔ ان کی کمر پر لگے ہوئے سلنڈروں کے نچلے حصے میں سے موجود دونوں حصوں میں سے آگ کی دھار سی نکلی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہونے لگے۔ سلنڈروں میں سے اسی طرح آگ نکل رہی تھی جیسے راکٹ کی پرواز کے وقت اس کے نچلے حصے سے نکلتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ کافی بلندی پر پہنچ گئے، پھر ان کا رخ دانش منزل کی جانب ہو گیا۔ پھر وہ نیچے پرواز کرتے ہوئے دانش منزل کی چھت پر پہنچ گئے۔ دانش منزل کی حد بندی کی دیوار اور کمپاؤنڈ میں اس طرح کا نظام قائم تھا کہ جو کوئی بھی اندر داخل ہوتا، اس کی آمد کی اطلاع عمارت کے مکینوں کو خاص سگنلز کے ذریعے ہو جاتی تھی۔ چھت پر ایسا کوئی انتظام موجود نہیں تھا، شاید اس لیے کہ حد بندی کی دیوار عبور کیے بغیر کسی کا چھت پر پہنچ جانا ناممکن سمجھا گیا تھا۔ چھت پر اترنے کے بعد انہوں نے دوسرے بٹن دبائے اور مشین بند ہو گئی، اور سلنڈروں سے نکلنے والے شعلے معدوم ہو گئے۔ دروازہ کھولو، عورت نے کہا، اور ایک مرد نے آگے بڑھ کر چھت تک آنے والے زینوں کا دروازہ کھول دیا۔ وہ ایک ایک کر کے نیچے اترتے چلے گئے۔ تلاش شروع کر دو، عورت نے کہا، مگر ہوشیاری سے۔ یس مادام، ان میں سے ایک نے کہا۔ ٹکراؤ کی صورت میں کیا کیا جائے مادام؟ تم بے ہوشی والا ریوالور استعمال کرو گے، صفایا ہی نہ کر دیں؟ جو کہا جا رہا ہے وہی کرو، عورت نے سخت لہجے میں کہا۔ یس مادام، اعتراض کرنے والے نے سہم کر جواب دیا۔ ٹرانسمیٹر آن رکھنا تاکہ میں تم لوگوں کی پوزیشن سے باخبر رہوں، عورت نے پھر کہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں مار لیے جاؤ۔ ناممکن ہے مادام، ان میں سے ایک نے وثوق سے کہا۔ یہ عمران کی کھچار ہے، سمجھے؟ اور احمق آدمی کتنا خطرناک ہے تم نہیں سمجھ سکو گے۔ یس مادام، ان لوگوں نے کہا۔ بس جاؤ، عورت نے کہا، اور خود نیچے کی منزل کے لیے زینے طے کرنے لگی۔
بقیہ تینوں اوپر ہی منزل پر پھیل گئے تھے۔ وہ عورت سیاہ فام تھی اور بڑے محتاط انداز میں راہداری میں چل رہی تھی۔ اب اس کے ایک ہاتھ میں ریوالور نما شے تھی اور دوسرے میں گٹھڑی جیسا ایک آلہ جس کی ایک ٹرانزسٹر کی طرح کی راڈ باہر نکلی ہوئی تھی۔ گھڑی نما آلے کی سوئی صفر پر ساکت تھی۔ وہ آہستہ آہستہ محتاط انداز میں کمروں کے سامنے سے گزر رہی تھی اور گھڑی نما آلے کی راڈ باری باری دونوں اطراف کے کمروں کی طرف کر کے گھڑی دیکھتی جا رہی تھی۔ ایک کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے جیسے ہی اس نے راڈ کا رخ اس کی دروازے کی طرف کیا، سوئی متحرک ہو گئی۔ وہ اس طرح ڈائل پر ناچ رہی تھی جیسے چابی کا کھلونا گھومتا ہے۔ وہ ٹھٹک گئی۔ اس نے گھڑی نما آلہ پیٹی سے لٹکا دیا اور دستانے میں ملبوس ہاتھ سے وہ دروازے کو دھکیلنے لگی۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، وہ آہستگی سے کھل گیا۔ عورت اندر داخل ہو گئی۔ یہ نشست کا کمرہ تھا اور درمیان میں پڑے ہوئے صوفے پر کوئی سو رہا تھا۔ عورت نے دروازہ عقب میں بند کیا اور پیٹی سے گھڑی نما آلہ نکال لیا۔ اب وہ پھر ڈائل کو دیکھ رہی تھی۔ ڈائل پر لگی ہوئی سوئی اب ایک رخ پر ساکت تھی۔ عورت نے آلہ کئی سمت گھمایا تھا مگر ہر دفعہ گھوم کر سوئی اسی ایک سمت آ جاتی تھی، اور یہ سمت وہی تھی جہاں صوفے پر وہ سو رہا تھا، دنیا کا احمق ترین آدمی یعنی علی عمران۔ وہ عورت صوفے کی طرف بڑھی، پھر جیسے ہی صوفے کے قریب سے ہو کر آگے بڑھی تو ٹھٹک گئی۔ آلے کے ڈائل پر لگی ہوئی سوئی رخ پھیر کر صوفے کی طرف ہو چکی تھی۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی۔ سوئی کا رخ آلہ پیچھے ہٹنے کے ساتھ ساتھ گھوم کر صوفے کی سیدھ ہی میں رہا۔ اس نے صوفے کو چاروں طرف سے گھوم پھر کر دیکھا، پھر سامنے کی سمت آ گئی۔ آلہ اس نے پیٹی سے دوبارہ لٹکا لیا تھا اور اب الجھی ہوئی نگاہوں سے احمق اعظم کو گھوم رہی تھی۔ پل پل اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ پھر جیسے اس نے کوئی فیصلہ کر لیا یا پھر کسی فیصلے پر پہنچ گئی، اس نے سر کو خفیف سی جنبش دی اور فرش پر بیٹھ گئی۔ اب وہ صوفے کے نیچے جھانک رہی تھی۔ صوفے کے نیچے نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں بڑی تیز چمک پیدا ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور جیکٹ کی جیب میں رکھا اور جھک کر صوفے کے نیچے رکھے ہوئے باکس کو نکالنے لگی۔ اس کی پوری توجہ باکس کی طرف تھی اور وہ بہت آہستہ آہستہ اسے کھسکا رہی تھی۔ یک بیک احمق اعظم کے جسم کو جنبش ہوئی اور اس سے قبل کہ عورت چونک کر اپنے ہاتھ باکس سے ہٹاتی، عمران اس پر آ پڑا۔ ساتھ ہی اس کے منہ سے بڑبڑاہٹ بھی نکل رہی تھی۔ میں نے تم کو پا لیا ہے چاند کی شہزادی، اب میں تم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جب سیاہ رات اپنی زلفیں سنوارے گی تو تمہیں تمہارے چہرے سے رات کی تاریکی دور کر دوں گا۔ شہزادی، ہزاروں سال کی تپسیا کے بعد میں نے تمہیں پایا ہے۔ عمران عورت کو پوری طرح دبوچے بڑبڑاتا رہا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ نیند میں ہو۔ آنکھیں اب بھی بند تھیں اور آواز میں بھراہٹ تھی۔ عورت چند لمحے عمران کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتی رہی، پھر ڈھیلی پڑنے لگی۔ عمران اب پوری طرح اس کے جسم کو گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، بس ایسے ہی لگا تھا جیسے فرش نے ان دونوں کو اچھال دیا ہو۔ عمران دائیں طرف گرا تھا اور وہ عورت بائیں سمت۔ پھر وہ بڑی پھرتی سے کھڑی ہوئی تھی۔ عمران سے اس کا فاصلہ 2 گز کے قریب تھا۔ کہاں گئی میری شہزادی؟ عمران خلا میں اندھوں کی طرح ہاتھ چلاتا ہوا بولا۔ اس کی آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ بس ڈرامہ ختم کر دو مسٹر عمران، عورت غرائی تھی۔ اس کی آواز بھدی اور بے ہنگم تھی۔ ڈرامہ نہیں، یہ میری زندگی کا مسئلہ ہے شہزادی، عمران اسی حالت میں لیٹے ہوئے بولا۔ میں جانتی ہوں تم بہت بڑے اداکار ہو، مگر اب کھڑے ہو جاؤ۔ عورت اپنی اسی بے ہنگم اور بھدی آواز میں غرائی۔ کیا؟ عمران نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ تم میری محبت کو اداکاری کہتی ہو؟ محبت اور تم؟ وہ تمسخرانہ لہجے میں بولی۔ ہاں میں، اے تاریک رات کے چاند کی چاندنی، میں نے برسوں تیری پوجا کی ہے۔ عمران نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کسی ٹھیٹھ عاشقے سے لہجے میں کہا۔ ہوش کرو، ہوش کرو مسٹر عمران، عورت نے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا۔ تمہاری زندگی اور موت کے درمیان چند قدم کا فاصلہ ہے۔ مجھے معلوم ہے شہزادی، یہ فاصلہ 2 گز 2 انچ ہے۔ کھڑے ہو جاؤ، وہ غرائی۔ اپنے عاشق کو رسوا مت کرو پیاری، عمران نے آہستہ آہستہ کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ بکواس کرو گے تو گولی مار دوں گی۔ مار دو، میں عرصے سے اس تمنا میں جی رہا ہوں کہ پیاری تھیریس کی گولی میرے سینے کے پار ہو جائے۔ عمران کے اس جملے پر وہ عورت بری طرح چونکی تھی، پھر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ تو تم نے مجھے پہچان لیا؟ ہاں، میں تم کو تمہاری خوشبو سے پہچان لیتا ہوں۔ پھر پہلے کیوں نہیں پہچانا تھا؟ اس وقت مجھے نزلہ ہو رہا تھا پیاری تھیریسیا ڈارلنگ۔ اچھا، اب ایک طرف کو ہو جاؤ۔ کیوں؟ میں امانت لے جانے آئی ہوں۔ اتنی جلدی؟ میں اپنے دل کو قابو نہیں کر سکتا تھیریسیا ڈارلنگ۔ عمران کے لہجے میں دنیا بھر کا رومان سمٹ آیا تھا۔ کچھ دیر اور رک جاؤ۔ وقت گزارنا چاہتے ہو؟ نہیں، عمران اچانک سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔ مجھے علم ہے کہ تم پوری تیاری سے آئی ہوئی ہوگی اور باہر تمہارے آدمی موجود ہوں گے۔ بس تو رکاوٹ کیوں بن رہے ہو؟ کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، سنگھی سے متعلق۔ یوں ہی سمجھ لو۔ پوچھو۔
سنگھ ہی اور تمہارا گٹھ جوڑ کب سے ہوا ہے؟ جب سے تمہارے ملک میں بھوتوں والا چکر چلا تھا۔ کیا اب بھی تم اسی ایندھن کے چکر میں آئی ہو؟ نہیں، اب ہم اس کے محتاج نہیں رہے۔ پھر تمہاری یہاں موجودگی کو کس خانے میں فٹ کروں؟ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی۔ اچھا یہی بتا دو کہ وحید فیصل اور نوید انجم کو کیوں مارا گیا؟ یہ ہمارا راز ہے۔ تھیریسیا نے مسکرا کر کہا، تم معلوم کر لو۔ کیا سنگھ ہی کو علم ہے کہ تم کس میک اپ میں ہو؟ نہیں۔ پھر وہ تمہاری رہائی کے لیے کیسے؟ سمجھ گئی کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ تھیریسیا نے عمران کا جملہ کاٹتے ہوئے کہا، سنگھ ہی کو بس یہ حکم ملا تھا کہ عمران 2 عورتوں اور 2 مردوں کو پکڑ کر لے گیا ہے، ان کے ساتھ ہی ایک امانت بھی ہے، لہٰذا ان کو واپس حاصل کیا جائے۔ بس اتنی سی بات پر اس نے اتنی بڑی دھمکی دے دی۔ ہاں، اوپر سے اسے یہی حکم ملا ہوگا۔ تم نے اپنے آدمیوں کو کیسے اطلاع دی تھی؟ ٹرانسمیٹر کے ذریعے۔ سنگھ ہی تمہارے لیے کام کر رہا ہے یا باقاعدہ ممبر بن چکا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کبھی کسی کا پابند نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک، وہ صرف ہیروں کے لالچ میں ہمارا ساتھ دے رہا ہے، تھیریسیا نے جواب دیا، گویا اب تک اس کے پاس ہیروں کا ڈھیر جمع ہو چکا ہوگا۔ یہ تو وہی جان سکتا ہے، اور تم کیا جانتی ہو؟ عمران نے کہا، وہ دراصل اب اس طاق میں تھا کہ کسی طرح سے تھیریسیا پر قابو پا لے، گو کہ وہ اس وقت سے ہوشیار تھا جب تھیریسیا اس کے صوفے کے گرد گھوم رہی تھی۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تھیریسیا کیا چاہتی ہے۔ پھر جب وہ آلہ اس کے ہاتھ میں دیکھا جس نے صوفے کے نیچے چھپے ہوئے ایٹامک باکس کی نشاندہی کی تھی تو وہ سب کچھ سمجھ گیا۔ پھر جیسے ہی تھیریسیا نے باکس نکالنا چاہا وہ اس پر گر پڑا۔ اب یہ اس کی حماقت ہی تھی کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تھیریسیا بیمل بی آف بوہمیا ہے، اس نے لاپرواہی برتی اور نتیجے کے طور پر اس وقت وہ اس کے سامنے بظاہر بے بس کھڑا تھا اور دوسرے موقع کی طاق میں تھا۔ وقت گزارنا چاہتے ہو؟ تھیریسیا مسکرائی۔ نہیں، بس دل چاہتا ہے تم سے باتیں کیے جاؤں، عمران نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تمہاری بات پر اعتبار نہیں کروں گی، تم مجھے ڈاج دے رہے ہو، تھیریسیا نے ریوالور جھلاتے ہوئے کہا۔ تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ریوالور میرے لیے چنا جور گرم سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، عمران نے کہا، مگر پھر بھی تمہارے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے، مجھے پکڑنے کی کوشش کر کے دیکھو، تھیریسیا مسکرائی۔ اچھا، عمران نے کہا، کروں کوشش؟ ہاں، آ جاؤ۔ تو لو سنبھلو، عمران نے کہا اور بڑی تیزی سے تھیریسیا پر جھپٹا۔ ٹھیک اسی لمحے تھیریسیا کی انگلی نے ریوالور کے ٹریگر پر دباؤ ڈال دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو کہانی جس کا نام ہے پراسرار آگ اور آگ بابا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کیا ہے؟ کیپٹن فیاض نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ وہ ابھی صرف 15-20 منٹ قبل ہی آ کر لیٹا تھا اور آنکھ لگے 10 ہی منٹ ہوئے تھے۔ قدرتی بات تھی، اس طرح جگائے جانے پر اسے غصہ آنا ہی چاہیے تھا۔ وہ بیوی پر ہی الٹ گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں ابھی آ کر سویا ہوں، وہ غصے سے سرخ ہوتے ہوئے بولا، اور میں نے نیند اور تھکن کی وجہ سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ پھر کیا کروں؟ بیوی نے بھی اسی کے سے لہجے میں کہا۔ کیوں جگایا ہے؟ اپنے دفتر والوں سے پوچھو۔ اتنا کہہ کر اس نے انسٹرومنٹ تپائی پر سے اٹھا کر فیاض کے سینے پر دھرا اور ریسیور ہاتھ میں تھما دیا، پھر دوسری طرف کروٹ لی اور چادر سر تک کھینچ لی۔ فیاض نے چند لمحے غصیلی نگاہوں سے بیوی کو گھورا، پھر اس نے انسٹرومنٹ اور ریسیور پکڑ کر ایک طرف رکھا اور اٹھ گیا۔ ہیلو، اٹ از کیپٹن فیاض، اس نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا، لہجے میں جھلاہٹ موجود تھی۔ احترام بول رہا ہوں جناب، دوسری جانب سے آپریشن روم کے نائٹ انچارج کی آواز سنائی دی اور فیاض سنبھل گیا۔ آپریشن روم کے انچارج کا فون کسی اہمیت کا حامل ہی ہو سکتا تھا، ورنہ اس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ بلا وجہ اسے کال کرتا۔ ہاں، کیا بات ہے؟ 610 کی رپورٹ ہے جناب۔ 610؟ فیاض نے دہرایا۔ یہ غالباً نگرانی کرنے والوں کا انچارج ہے۔ یس سر، رحیم بلڈنگ کی نگرانی کرنے والوں کا۔ کیا رپورٹ ہے؟ سلسلہ ملا دیتا ہوں جناب، آپ خود بات کر لیں۔ ٹھیک ہے، فیاض نے کہا۔ ویسے وہ سوچ رہا تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے جس کے لیے 610 نے براہ راست اس سے رابطہ قائم کرنا چاہا۔ ہیلو، اٹ از 610 سر، کیپٹن فیاض بول رہا ہوں۔ ہاں، کیا بات ہے؟ حیرت انگیز جناب، دوسری طرف سے آواز آئی، بلڈنگ کی چھت پر اس وقت 2 آدمی موجود ہیں، وہ وہاں کیسے جا پہنچے اور تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ جناب علی، وہ دونوں پرواز کرتے ہوئے وہاں پہنچے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا اور فیاض چونک پڑا۔ کیا تم نشے میں ہو؟ فیاض گرایا۔ نہیں جناب، میں بالکل نہیں پیتا۔ 610 کی خوفزدہ آواز آئی اور دونوں کی کمر پر ایک عجیب سی مشین بندھی ہوئی ہے، اس مشین کے نچلے سرے سے آگ کی دھار نکلتی ہے،
اور وہ آگ کی دھار انہیں اڑا کر چھت تک لے آئی۔ کیوں؟ فیاض غرایا، لہجے میں طنز کی جھلک تھی۔ شاید میں اپنا ماضی الضمیر آپ کو نہیں سمجھا سکا جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ وہ دونوں آدمی سڑک کے اس حصے سے پرواز کرتے ہوئے بلڈنگ کی چھت تک پہنچے تھے جس طرف پیڑوں کا ایک جھنڈ ہے۔ ان کی کمر پر تیراکی کے سلنڈروں کی طرح کے 2 سلنڈر ہیں اور ان کے نچلے حصے سے کسی راکٹ کے نچلے حصے کی طرح آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ جب وہ چھت پر اتر گئے تو شعلے بھی غائب ہو گئے۔ ان شعلوں نے ان کو جلایا نہیں؟ فیاض پر اب بھی بے یقینی طاری تھی۔ ان کے جسم پر فائر فائٹروں جیسا لباس ہے اور اس کی چمک ایسی ہی ہے جیسے خلا بازوں کے لباس کی ہوتی ہے۔ ان کے سروں پر شیشوں کے ہیلمٹ بھی ہیں اور وہ عمارت کے اندر جا چکے ہیں۔ فیاض سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، اپنے آدمیوں کو کہو کہ وہ عمارت کو گھیرے میں لے لیں، میں پہنچ رہا ہوں۔ اور اگر آپ کی آمد سے قبل وہ دونوں واپس جانے لگیں تب جناب ان کو گولی مار دینا، کسی قیمت پر واپس نہیں جانے پائیں۔ بہتر جناب، میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر فیاض نے ریسیور کریڈل پر پٹخا اور پھرتی سے چادر پھینک کر کھڑا ہو گیا۔ لباس بدلنے میں اسے بمشکل 5 منٹ لگے تھے۔ اس کی بیوی نے چپ چاپ اسے کمرے سے نکلتا دیکھا اور طویل سانس لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ فیاض کی کار 6 منٹ پر سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ رحیم بلڈنگ کا فاصلہ اس کی رہائش گاہ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ نوید انجم کے پراسرار قتل کے بعد بڑے خفیہ طریقے سے بقیہ سائنسدانوں کو رحمان صاحب کی تجویز پر رحیم بلڈنگ منتقل کر دیا گیا تھا، اور یہ کارروائی اتنی خاموشی اور خفیہ طریقے پر انجام دی گئی تھی کہ محکمے کے بھی چند افراد کے علاوہ کسی کو اس تبدیلی کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ رحیم بلڈنگ میں سائنسدانوں کو پہنچانے کے بعد فیاض نے اس کے گرد بہت مضبوط حفاظتی حصار قائم کر دیا تھا۔ اس کے سادہ لباس آدمیوں نے رحیم بلڈنگ کے آس پاس کی گلیوں اور دوسرے مکانوں کی کھڑکیوں پر قبضہ جمایا ہوا تھا اور وہ بلڈنگ کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بلڈنگ کے دروازے پر بھی اس کے آدمی موجود تھے۔ مزید حفاظت کے خیال سے اس نے رحیم بلڈنگ کے چاروں اطراف 5 مختلف عمارتوں کی چھتوں پر بھی اپنے آدمی پہنچا دیے تھے تاکہ وہ اوپر سے نگرانی کرتے رہیں۔ ان کے پاس لانگ رینج کی دوربینیں اور ٹیلی اسکوپ والی رائفلیں تھیں۔ کسی بھی خطرے کی صورت میں بلڈنگ میں داخل ہونے یا اسے نقصان پہنچانے والوں کو گولی سے اڑا دینے کے احکامات تھے۔ فیاض سوچ رہا تھا کہ اتنے انتظامات کے باوجود وہ لوگ نہ صرف رحیم بلڈنگ تک پہنچ گئے بلکہ انہوں نے داخلے کے لیے بھی ایک عجیب و غریب طریقہ اپنا لیا۔ نہ جانے اب کس کی باری تھی اور کون موت کا شکار ہونے والا تھا۔ 9 منٹ پر وہ رحیم بلڈنگ کے دروازے پر پہنچ گیا۔ یہاں عمارت کے گرد سادہ لباس والوں نے گھیرا ڈال رکھا تھا۔ کیا رپورٹ ہے؟ اس نے ایک سادہ لباس والے سے پوچھا۔ سرے دست حالات معمول پر ہیں۔ اندر کسی قسم کی کوئی گڑبڑ؟ جی نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں۔ آؤ میرے ساتھ، فیاض نے اس سے کہا۔ اپنے آدمیوں کو ہوشیار رہنے کے لیے بھی کہہ دو۔ یس سر، مخاطب کیے جانے والے سادہ لباس والے نے کہا، اور فیاض اندر داخل ہو گیا۔ یہ عمارت 2 منزلہ تھی اور اس میں اوپر والی منزل پر سائنسدانوں کو ٹھہرایا گیا تھا۔ وہ زینوں کی طرف بڑھا اور ایک سادہ لباس والا اور 3 وردی پوش اس کے ہمراہ تھے۔ یہ وردی پوش وہ تھے جو عمارت کے اندر نچلی منزل پر موجود تھے اور جن کے بارے میں باہر والے بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ جیسے ہی زینے کا موڑ عبور کر کے دوسرے نصف حصے تک پہنچے تو چونک پڑے۔ زینے کا یہ حصہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا، میٹھا اور تیز جلن والا دھواں۔ رومال ناک پر رکھو، فیاض نے کہا، اور بڑی تیزی سے اس نے رومال ناک پر نکال کر رکھ لیا اور زینے طے کرنے لگا۔ اچانک دھوئیں میں ایک شعلہ سا لپکا، فائر کی آواز گونجی اور فیاض نے اپنے عقب میں کسی کی کراہ سنی، پھر ایسے ہی لگا جیسے کوئی گرا ہو۔ خبردار، خبردار، گولی مار دوں گا، فیاض للکارا۔ جواباً دوسرا فائر ہوا اور گولی فیاض کے سر سے گزر گئی۔ اب کیا ہوگا؟ ان 2 افراد میں سے ایک نے کہا جو ایک بڑے کمرے میں کونے والے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر اداسی تھی اور آنکھوں سے خوف جھلک رہا تھا۔ نوید انجم اور وحید فیصل کے بعد ہمارا ہی نمبر ہے، مگر جاوید، آخر وہ ہمیں کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ الجزائری سائنسدان نعمان آفریدی نے جھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، مصری سائنسدان جاوید نے جواب دیا۔ پھر کیا رزلٹ سامنے آیا؟ وہ لوگ شاید اسی وجہ سے ہمارے دشمن ہو گئے ہیں کہ ہم نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اگر یہ بات ہے تو ہم جان دے کر بھی گھاٹے میں نہیں رہیں گے۔ ٹھیک کہتے ہو، جاوید نے کہا۔ ملک اور قوم کے لیے ایک فرد کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر ہماری جان کے بدلے ہمارا ملک اس عظیم نقصان سے بچ سکتا ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں، لیکن ہماری موت کے بعد ہماری حکومتوں کو اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ ہم کیوں مارے گئے؟ اس بارے میں ہمیں غور کرنا پڑے گا، جاوید نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ دونوں کے چہروں پر فکر اور پریشانی کے تاثرات تھے۔ ہم چاروں کے علاوہ اور کوئی اس بات سے واقف بھی نہیں ہے، نعمان نے کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، جاوید نے کہا۔ اگر ہم چاروں آپس میں دوست نہ ہوتے تو شاید یہ مسئلہ کسی ایک ہی تک محدود رہتا، شاید، نعمان نے کہا۔
اگر کانفرنس ملتوی نہ ہو جاتی تو میں تفصیل سے اس مسئلے کے بارے میں کانفرنس کے مندوبین کو بتاتا۔ یقیناً اس صورت میں ہمارا پیچھا ان سے چھوٹ جاتا۔ کیوں؟ نعمان نے پوچھا۔ اس کے بعد تو وہ ہمارے سخت ترین دشمن بن جاتے اور کسی حال میں بھی ہمیں زندہ نہ چھوڑتے۔ ایسی بات نہیں ہے، جاوید نے کہا۔ جب سارے اسلامی ممالک کے سائنسدان اس بات سے واقف ہو جاتے تو وہ کسی کا بھی کچھ نہ بگاڑ سکتے۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ اتنے بہت سے لوگوں کو قتل نہیں کر سکتے؟ ہاں، میرا یہی مطلب ہے، جاوید نے سگریٹ کا کش لینے کے بعد کہا۔ غلط خیال ہے، نعمان نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ وہ لوگ اپنے مفاد کی خاطر ساری دنیا کو بھی جلا ڈالنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ اتنے بہت سے سائنسدانوں کو قتل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ ان کے پاس ایک خطرناک حربہ موجود ہے؟ نعمان نے کہا۔ کیا ایٹامک مادے سے لبریز وہ دونوں گیندیں تم بھول گئے جنہوں نے نوید انجم اور وحید فیصل کو راکھ کر ڈالا؟ وحید فیصل اپنی حماقت سے مرا ہے۔ اگر وہ تجسس کی بنا پر گیند کے قریب نہ جاتا تو اب تک زندہ رہتا۔ بہرحال تازہ واقعہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے چوراہے پر موجود اس گیند سے متعلق ہے جو ہر گھنٹے اپنا حجم بڑھا رہی ہے۔ ہاں، اس کے بارے میں نے بھی سنا ہے۔ اگر ہمیں کچھ وقت مل جاتا تو ہم اس کا توڑ دریافت کرنے میں کامیاب ہو سکتے تھے، مگر اب جب کہ ان گیندوں کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ ہمارے 2 ساتھیوں کو قتل بھی کر چکے ہیں، اس مادے پر تجربہ کرنا ناممکن بن گیا ہے۔ کیوں نہ ہم سارے سائنسدانوں کو اپنے کمرے میں جمع کر کے اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کر دیں اور خاص باتیں نوٹ کروا دیں۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جاوید، نعمان نے کہا۔ اس طرح ان سب سائنسدانوں کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں کہتا ہوں وہ اتنے لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ کیا ایک بڑی گیند اس پوری عمارت کے لیے کافی نہیں ہوگی؟ نعمان نے جاوید کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، جاوید نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ اب ہمیں موت کا ہی انتظار کرنا چاہیے۔ مایوس ہونا بھی ٹھیک نہیں، نعمان نے اس کی ہمت بندھانے کے لیے کہا۔ اس کے بجائے ہمیں اپنے بچاؤ کی راہیں تلاش کرنی چاہیے۔ ایک ترکیب سمجھ میں آتی ہے، جاوید نے کہا، اور اس پر عمل کر کے ہی ہماری جانیں بچ سکتی ہیں۔ وہ کیا ترکیب ہے؟ ہم ان کو اپنی رضامندی کی اطلاع کر دیں، یعنی اپنے ملک اور قوم سے غداری کریں؟ نہیں، سرے دست ان سے مل جائیں اور درے پردہ ہم اپنے لائے عمل کے مطابق ہی کام کرتے رہیں۔ اس طرح عارضی طور پر صحیح جان تو بچ جائے گی۔ ان کو جیسے ہی احساس ہوگا کہ ہم ڈبل کراس کر رہے ہیں، وہ بپھر جائیں گے اور پھر ہمیں راکھ کا ڈھیر بنانے میں وہ دیر نہیں کریں گے۔ پھر بتاؤ کیا کیا جائے؟ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، نعمان نے کہا۔ اس پر عمل کرنے کے بعد اگر ہم مر بھی جائیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ہمارے برادری اسلامی ممالک ہمارے مشن کو پورا کر سکیں گے۔ وہ کیا ترکیب ہے؟ آج رات بھر میں ہم دونوں مل کر اس بارے میں مکمل تفصیلات تحریری صورت میں تیار کر لیتے ہیں اور کل CIB کے ڈائریکٹر جنرل رحمان صاحب کو دے دیتے ہیں۔ ان کو ہدایت کر دیں گے کہ وہ اس کی کاپیاں تیار کروا کے فوری طور پر تمام اسلامی ممالک کے ایٹمی مراکز کو بھیج دیں۔ ترکیب تو اچھی ہے، مگر کیا وہ اس پر راضی ہو جائیں گے؟ بالکل، یہ قومی ہی نہیں بلکہ اسلام کی سربلندی کا بھی معاملہ ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ وہ حیل و حجت نہیں کریں گے۔ بس تو ٹھیک ہے، ابھی سے کام شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے دشمن کے بارے میں بھی تفصیلی نوٹ تیار کر دیں گے۔ ہمارے پاس ان لوگوں کے نہ نام ہیں اور نہ پتے، ایسی صورت میں ہم ان کے بارے میں کیا نوٹ لکھیں گے؟ ہم ان کو زیرو لینڈ تنظیم کے نام سے مخاطب کریں گے، نعمان نے کہا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ آخری مرتبہ جب دھمکی ملی تھی اور 2 لاکھ کی پیشکش کی گئی تھی تو انہوں نے اپنے آپ کو زیرو لینڈ کا نمائندہ ظاہر کیا تھا۔ ہاں، مجھے یاد ہے۔ اس آدمی نے اس حد تک لاف و گزاف کیا تھا کہ بہت جلد پوری دنیا پر زیرو لینڈ کی حکومت ہوگی۔ بس تو ٹھیک ہے، کام شروع کر دو۔ تھیوری تک کا حصہ میں سنبھالتا ہوں، اس سے آگے تم کام سنبھال لو۔ نوٹ تمہیں لکھنا ہوگا۔ ہاں، میں لکھ۔ جملہ ادھورا ہی رہ گیا تھا، کہیں قریب ہی سے فائر کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ چونک پڑے، پھر وہ دروازے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ ایک فائر اور ہوا اور وہ دونوں بڑی تیزی سے کمرے میں بائیں سمت رکھی ہوئی بڑی سی چوبی الماری کی طرف جھپٹے۔ دوسرے ہی لمحے وہ دونوں اس کے پیچھے چھپ چکے تھے اور کمرہ بظاہر خالی نظر آ رہا تھا۔ مگر عمران جھپٹا کہاں تھا؟ اس نے تو صرف جھپٹنے کی اداکاری کی تھی، لہٰذا جیسے ہی تھیریسیا کے ٹریگر دبانے کے بعد اس کی نال سے سفید رنگ کا دھواں نکلا، عمران بجلی کی طرح فرش پر گر کر لڑکا اور تھیریسیا کے پیروں سے جا ٹکرایا۔ نتیجتاً تھیریسیا لڑکھڑا گئی۔ کوئی اور ہوتا تو وہ پیٹھ کے بل گرتا، مگر وہ وقت کی شاطر اور ذہین ترین عورت تھی۔ لڑکھڑاتے ہی وہ اچھلی اور عمران سے چند فوٹ دور جا کر رک گئی۔ پھر وہ مڑی ہی تھی کہ عمران کی دونوں لاتیں تھیریسیا کے سینے پر پڑیں اور اس بار وہ اچھل کر دیوار سے جا ٹکرائی۔ عمران کی فلائنگ کک کچھ اتنی ہی زوردار تھی، مگر اس کے ساتھ ہی عمران نے محسوس کیا تھا کہ تھیریسیا نے اپنے جسم پر کوئی لوہے کی طرح کی
سخت چیز پہن رکھی ہے۔ اس کی ٹانگوں نے تھیریسیا کے سینے سے ٹکرا کر یہی احساس دلایا تھا۔ تھیریسیا دیوار سے ٹکرائی ضرور تھی، مگر پھر عمران کو ایسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے بجلی کوند گئی ہو یا سورج اس کی آنکھوں کے گرد گھوم گیا ہو۔ تھیریسیا کچھ اتنی ہی تیزی سے اس کی طرف آئی تھی اور ریوالور کی ضرب اس کی کھوپڑی پر لگاتی ہوئی دروازے کی طرف چلی گئی تھی۔ عمران نے بڑی تیزی سے خود کو سنبھالا تھا، پھر وہ دروازے کی طرف گھوما، مگر اتنی دیر میں تھیریسیا دھوئیں کے دوسری طرف پہنچ چکی تھی۔ عمران رک گیا، اس کی نگاہیں دھوئیں پر جمی ہوئی تھیں۔ نہ جانے وہ کیسا دھواں تھا کہ ایک محدود حلقے میں گویا جم سا گیا تھا، گاڑھا سفید دھواں جو بجلی کی روشنی میں چمک رہا تھا، مگر عمران اس کے دوسری طرف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یک بیک اس نے صوفے کو دوسری طرف گرتے دیکھا اور وہ چونک پڑا۔ تھیریسیا ایٹامک بال پر قبضہ کر چکی تھی۔ وہ انجام سے بے پرواہ ہو کر جھپٹ پڑا۔ اس وقت تک ایٹامک بال کا ڈبہ تھیریسیا بغل میں دبا کر دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ دھوئیں کی دیوار سے اس نے فائدہ اٹھایا تھا، اور جب تک عمران صوفے والی جگہ پر پہنچتا، تھیریسیا دھوئیں کی دوسری جانب سے گھوم کر کمرے سے نکل چکی تھی۔ عمران باہر کی طرف جھپٹا۔ راہداری میں آتے ہی اسے احساس ہوا کہ پوری عمارت میں سکون ہے۔ ایسا سناٹا طاری تھا جیسے کوئی زیرو یہاں موجود ہی نہ ہو۔ وہ خارجی دروازے کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ برآمدے میں پہنچ کر وہ رک گیا۔ لان سنسان پڑا تھا، بڑا گیٹ بند تھا اور اندر کی سمت اس میں تالے لگے ہوئے تھے۔ وہ حیران تھا کہ تھیریسیا کہاں گئی۔ وہ پلٹ کر عقبی دروازے کی طرف دوڑا، مگر یہاں بھی حیرت کا شدید جھٹکا اس کا منتظر تھا۔ عقبی دروازہ بھی بند تھا اور اس میں لگی ہوئی فولادی سلاخوں میں بڑے بڑے تالے جھول رہے تھے۔ عمران چکرا کر رہ گیا۔ تھیریسیا آخر کہاں گئی؟ وہ دوڑتا ہوا سامنے کی طرف آیا۔ اس کی تیز اور متجسس نظریں ہر طرف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ یک بیک کسی قسم کی آواز سن کر وہ چونکا اور بے اختیار اس کا سر آسمان کی طرف اٹھ گیا، اور دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ وہ منظر اس کے لیے اتنا ہی حیران کن ثابت ہوا تھا۔ آسمان پر اس وقت 4 انسان پرواز کر رہے تھے۔ ان کی کمر پر بندھی ہوئی مشینوں کے نچلے حصے سے آگ کی دھار نکل رہی تھی، اور وہ کسی راکٹ کے سے انداز میں بڑی تیزی سے سڑک کی سمت پرواز کر رہے تھے۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پیڑوں کے ایک جھنڈ میں غائب ہو گئے۔ عمران دروازے کی طرف جھپٹا تھا۔ جتنی دیر میں اس نے چوکیدار کو جگایا اور گیٹ کھلوا کر وہ سڑک پر پہنچا، وہ لوگ اس کی دسترس سے دور ہو چکے تھے۔ وہ سڑک پر کھڑا اس گاڑی کو گھور رہا تھا جو لمحہ با لمحہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس کی عقبی سرخ بتی بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ دھواں اب صاف ہو چکا تھا اور کمرے میں میٹھی میٹھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ جس جگہ صوفے کے نیچے اس نے ایٹامک بال کا باکس رکھا تھا، وہ اب خالی تھی۔ اس نے صوفہ سیدھا کیا اور کمرے سے نکل آیا۔ اب وہ دانش منزل میں موجود افراد کی خیریت معلوم کرنے کا خواہش مند تھا۔ اسے اپنے تمام آدمی بے ہوش ملے تھے۔ بلیک زیرو کرسی میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گیا تھا اور جوزف بوتلوں کے پاس اوندھے منہ پڑا تھا۔ آدھے گھنٹے کی جد و جہد کے بعد وہ ان سب کو ہوش میں لا سکا تھا۔ عمران نے ان سب کے لیے کافی بنائی۔ ان سب کی حالت بہت خراب تھی۔ لگتا تھا ہاتھ پیروں میں جان ہی نہ رہ گئی ہو۔ نہ جانے وہ دھواں کیسا تھا، اب کیسے محسوس کر رہے ہو؟ عمران نے بلیک زیرو سے پوچھا۔ اب کچھ بہتر ہے، بلیک زیرو نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ میں خود آپ سے پوچھنے والا تھا۔ تم اپنی بتاؤ، کیسے بے ہوش ہوئے؟ میں کرسی پر بیٹھا سنگھ ہی کی دھمکی پر غور کر رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا، اور اس سے قبل کہ میں کچھ کرتا، دھوئیں کی لمبی سی دھار میرے اوپر گری اور پھر مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں کہاں ہوں۔ گویا اس دھوئیں کے اپنے چہرے سے ٹکراتے ہی تم بے ہوش ہو گئے۔ جی ہاں، مجھے ایسے ہی لگا تھا کہ میں دھوئیں کے بجائے گہرے پانی کے اندر ہوں اور ناک سے پانی جسم میں گھس رہا ہے۔ ہاتھ پیر ہلانے پر بھی ایسے ہی لگا تھا جیسے پانی کی لہریں ٹکرائی ہوں۔ تب تو وہ عجیب و غریب دھواں تھا۔ ہاں، میں تو اسے دھواں تسلیم ہی نہیں کرتا اگر میں خود اس تجربے سے دو چار نہ ہو چکا ہوتا، بلیک زیرو نے کہا۔ بہرحال یہ سب کیا تھا؟ تھیریسیا، عمران نے کہا، اور جو کچھ پیش آیا وہ دہرا دیا۔ حیرت انگیز، بلیک زیرو نے کہا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ عمارت میں داخل ہونے کے لیے فضائی راستہ اختیار کریں گے۔ وہ مشینیں اور ان کا لباس دونوں حیرت انگیز تھے، عمران نے کہا۔ اب میرا خیال ہے ہمیں فضا میں بھی حفاظتی نظام قائم کرنا پڑے گا، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دانش منزل ہی بدل دی جائے۔ اگر وہ گیندیں ہم لیبارٹری تجزیے کے لیے بھیج دیتے تو شاید کچھ نہ کچھ حل اس مصیبت کا نکل آتا، بلیک زیرو نے عمران کی بات اڑا کر کہا۔ ابھی ایک گیند باقی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے ان میں سے ایک گیند نکال کر دوسری جگہ چھپا دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ان کی آمد متوقع تھی۔ یقیناً، اسی لیے میں نے ایک گیند الگ کر لی تھی، اور اب تک وہ ڈاکٹر داور کو پہنچ چکی ہوگی۔ کون لے گیا ہے؟ شاکر، عمران نے کہا۔ ٹھیک اسی لمحے فون کی گھنٹی بول پڑی۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ اٹ از تنویر سر، عمران کی X2 والی آواز سنتے ہی کہا گیا۔ کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے پوچھا۔
تنویر پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے چوراہے پر موجود ایٹامک بال کی نگرانی کر رہا تھا۔ وہ بال اب غائب ہو چکی ہے جناب اعلیٰ۔ وہ کیسے؟ تفصیل بتاؤ۔ ابھی 5 منٹ قبل اچانک اس گیند سے شعائیں نکلنا بند ہو گئیں، پھر انٹرکون والی سمت سے ایک بند گاڑی بڑی تیزی سے آئی اور چوراہے سے گھوم کر واپس اسی سمت چلی گئی۔ چوراہے پر گھومتے ہوئے ایٹامک بال اڑ کر وین کی دیوار سے چپک گئی تھی، جس کے بعد وین واپس چلی گئی۔ اس کا تعاقب نہیں کیا گیا؟ جی نہیں، اس گاڑی نے سفید رنگ کا دھواں چھوڑا تھا اور اس دھوئیں نے وہاں موجود فوجیوں کو مفلوج یا بے ہوش کر دیا تھا، اس لیے کوئی اس کا تعاقب نہ کر سکا۔ اور تم؟ عمران غرایا۔ میں دوسری طرف تھا، جب تک میں اپنی گاڑی تک پہنچتا وہ انٹرکون والی سڑک پر گھوم جاتی۔ دوسرے اس دھوئیں سے گزر کر ہی دوسری طرف جایا جا سکتا تھا اور اس دھوئیں کی تباہ کاری میں دیکھ چکا تھا، اس لیے میں نے تعاقب نہیں کیا۔